ہے نورپور گاؤں، جہاں کے لوگ بہت ہی ایماندار تھے۔ یہاں رہتا تھا ایک لکڑہارا جو سیٹھ کے گھر لکڑیاں کاٹ کر کام کرتا تھا۔ اس کے پریوار میں اس کی بیٹی اور ایک 7 سالہ بیٹا اور ایک بیوی تھی۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ سرپنچ کے ہاں لکڑیاں کاٹتا تھا، جس سے اس کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے تھے، لیکن اس کے گھر کا خرچ نہیں چلتا تھا۔ کبھی وہ بچوں کی فیس میں چلے جاتے اور کبھی گھر کے راشن میں ختم ہو جاتے۔ اجی سنیے، آج ان کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ ان کی فیس جمع نہ کروائی تو ان کو اسکول سے نکال دیں گے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ان کو اسکول سے کوئی نکالے، ان کو تو ہم نے بڑا آدمی بنانا ہے نا، تو آپ ان کی فیس جمع کروا دینا۔ اتنے دنوں سے ان کی ٹیچر کہہ رہی تھی، آج انہوں نے سختی سے کہا تو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ان کی فیس کہیں نہ کہیں سے جمع کروائیں، ورنہ یہ اسکول سے نکال دیں گے اور پھر یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ویسے آج میں سرپنچ سے بات کروں گا کہ میری تنخواہ تھوڑی سی بڑھا دیں، کیونکہ اب اتنے کم پیسوں میں گھر کا خرچ تو نہیں چلتا۔ کبھی ان کی فیس میں پیسے چلے جاتے ہیں اور کبھی گھر کے راشن میں، کچھ کھانے کو بچتا ہی نہیں۔ آج میں بات کروں گا۔ بھائیو، آج کنجوس سرپنچ نے پیسے دینے ہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر پیسے کم دے دیتا ہے۔ اس بار تو پورے ہی پیسے لوں گا۔ بھائی، بچوں کی فیس میں کچھ چلے جاتے ہیں اور کچھ گھر کے راشن کو آ جاتے ہیں، بچتے ہی نہیں کوئی۔ بھائی، آج سرپنچ کو کہیں گے کہ ہمیں تو پورے پیسے چاہیے، ورنہ ہم آپ کے ہاں کام نہیں کریں گے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میری بھی بیوی کہہ رہی تھی کہ سرپنچ سے بات کرو تنخواہ بڑھانے کی، اتنے کم پیسوں میں گھر کا خرچ نہیں چل رہا۔ میں بھی بات کروں گا کہ ہماری تنخواہ زیادہ کر دے، ورنہ ہم کام چھوڑیں گے۔ ایسے ہی تنخواہ والا دن آ جاتا ہے تو وہ آتے ہیں۔ سرپنچ بہت کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، وہ ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے۔ ارے، آج اتنی لکڑیاں نہیں بکی، اس لیے تم لوگوں کو آج نہیں ملیں گی پگار، 2 دن بعد لے لینا، پھر اس وقت تم لوگوں کو پیسے دے دوں گا۔ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مالک، 2 دن تو ہم صبر کر لیتے ہیں، لیکن پھر پورے پیسے دینے ہیں۔ تنخواہ میں سے اگر آپ نے کاٹے تو ہم آپ کے ہاں کام نہیں کریں گے۔ مالک، جتنے آپ پیسے دیتے ہیں اتنے میں گھر کا راشن بھی نہیں آتا۔ اب میں کیا کروں؟ گھر کا راشن بھی دلوا دوں؟ جتنا کام کرو گے اتنے ہی پیسے ملیں گے نا، کوئی مفت میں بھی نہیں ملیں گے۔ 2 دن بعد آنا۔ ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں۔ سب لوگ پھر سرپنچ کے پاس آتے ہیں اس سے پیسے لینے کے لیے۔ کلو، تیرا حساب میں نے کیا ہے، تیرے پیسے بنے ہیں 2500، کیونکہ تو نے 8 گھنٹے کام کیا اور 1 گھنٹہ آرام کیا۔ ارے مالک، آپ نے تو پچھلی بار کہا تھا کہ 8 گھنٹے ہی کام کرنے ہیں، اور میں نے پورے 8 گھنٹے کام کیے، 1 گھنٹہ میں نے آرام کیا۔ مالک، پھر 2500 کیوں دے رہے ہیں؟ میرے گھر کا تو راشن ہی نہیں آئے گا۔ لینے ہیں تو لو، ورنہ تم بھی یہاں سے جاؤ، میں کسی اور کام پہ رکھ لوں گا، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے یہ لینے ہیں تو لو۔ اچھا مالک، آپ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، دو مجھے وہی پیسے، لیکن کام سے مت نکالو، کیونکہ پھر کام ڈھونڈنے وقت بھی ٹائم لگتا ہے۔ احمد، تمہارے پیسے ہوئے ہیں پورے 3500، کیونکہ اس بار اتنی زیادہ لکڑیاں بکی نہیں اور 3500 ہی بس ملا ہے۔ مالک، میں نے تو کوئی چھٹی بھی نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی آرام کیا، لیکن پھر بھی آپ مجھے 3500 کیوں دے رہے ہیں؟ اتنے میں میرا گھر نہیں چلے گا، بچوں کی فیس بھی دینی ہے۔ میں تو آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ مجھے زیادہ پیسے دینا اس بار، لیکن آپ نے تو اس سے بھی کم دیے ہیں۔ مالک، میرا اتنے میں گزارا نہیں ہوگا، آپ زیادہ دیں۔ جو بات میں نے کلو کو کہی وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ 1500 میں ایک لکڑہارا آ رہا ہے، میں نے اس کو رکھ لینا ہے، پھر تم دونوں کی چھٹی کروا دوں گا۔ اگر کام کرنا ہے تو صحیح سے کرو، ورنہ تم لوگ
جاؤ۔ ٹھیک ہے مالک، آپ 3500 ہی دے دیں، میرا اس سے ہی میں گزارا کر لوں گا۔ لیکن یہ اچھی بات تو نہیں، آپ کہتے کچھ اور ہیں اور پھر دیتے کچھ اور ہیں، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ چلو بس آپ کام سے مت نکالیں، میں جتنا ہے اتنے میں ہی خوش رہوں گا۔ احمد کی مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو 3500 ہی لینا پڑتا ہے، تو وہ پھر سرپنچ سے 3500 لے لیتا ہے۔ اگر وہ نہ لیتا تو سرپنچ اس کو نکال دیتا اور نہ ہی اس کو کوئی کام دیتا، پھر وہ بیچارہ بھوکا ہی رہ جاتا، اس لیے اس نے لے لیے۔ بھائیو، کتنا کنجوس ہے سرپنچ، پیسے کچھ اور کہتا ہے اور پھر دیتا کچھ اور ہے۔ ہم سے تو اتنے کم پیسوں میں کام نہیں ہوگا، میں تو اگلی بار اس نے کم دیے تو میں تو کہہ دوں گا کہ میں نے کام نہیں کرنا، پورا مہینہ کام بھی کرو اور پھر اس کی اینڈ پہ باتیں بھی سنو۔ ایسے ہی وہ کچھ دیر سارے باتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر کو سب آ جاتے ہیں۔ ارے سرپنچ نے کتنے پیسے دیے ہیں، جلدی سے پہلے ان دونوں کی فیس جمع کروا دو۔ ابھی بھی ٹیچر گزر رہی تھی تو کہتی ہیں کہ ان کی فیس جمع کروا دو ورنہ پرنسپل ان کا داخلہ کاٹ دیں گی اور پھر ان کو کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، تو پہلے آپ ان کی فیس جمع کروا دیں۔ ویسے آپ کو سرپنچ نے پیسے کتنے دیے ہیں؟ کیونکہ گھر کا راشن بھی ختم ہو رہا ہے تو گھر کا راشن بھی تو لینا ہے نا۔ ارے مالک نے 3500 دیا ہے، اب 3500 میں کیا کیا کروں؟ 2100 تو ان کی فیس دونوں کی چلی جائے گی، پیچھے بچ جائیں گے تھوڑے سے پیسے، اس کے تو گھر کا راشن نہیں آئے گا نا۔ مجھے لگتا ہے مجھے دونوں طرف کام کرنا پڑے گا، کیوں نہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور طرف بھی کام کر لوں۔ سرپنچ سے 9 گھنٹے کام کرنے کے بعد میرے پاس اچھا خاصا ٹائم بچ جاتا ہے، کیوں نہ میں کسی اور چیز کا بھی کام کرنے لگ جاؤں، پھر دونوں طرف سے پیسے آئیں گے جس سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی خوشحال زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں دوسری طرف بھی کہیں کام کرتا ہوں، ایسے تو نہیں چلے گا کام، پھر کرتا ہوں میں کچھ ایسے۔ پھر وہ کہیں اور کام کرنے کا سوچتا ہے تاکہ پھر ان کا پریوار خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ ایسے ہی وہ باتیں کر رہے تھے، اگلے ہی دن احمد سرپنچ کے ہاں کام کرنے کے بعد سب دکانوں میں پوچھتا ہے لیکن اس کو کہیں بھی نہیں کام ملتا۔ پھر بیچارہ تھکا ہارا گھر کو آ رہا تھا، لیکن راستے میں ہی پل کے اوپر اس کو ایک شیر نظر آیا۔ یہ پل وہ تھا جو انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک پل تھا، اس پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے، وہاں بھی شیر آ چکا تھا۔ سب لوگ بہت ڈر چکے تھے کیونکہ شیر سب سے زیادہ خطرناک جانور ہوتا ہے، جسے دیکھ کر احمد بہت ہی زور سے ڈر جاتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کسی دوسری جگہ جانے پر۔ اتنا کہتے ہی وہ ایک گفا میں آ کر چھپ جاتا ہے جو بہت ہی ویران لگ رہی تھی۔ وہاں ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے، وہ ٹوکری کو غور سے گھورنے لگ جاتا ہے، تبھی وہاں ایک لائٹ آتی ہے اور ایک جن آ جاتا ہے۔ ارے تم کون ہو اور یہ تم نے بھیس کیسے بدلا اور اچانک سے تم کہاں سے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کیا اب تم مجھے مارو گے؟ پلیز مجھے مت مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے نہیں میں ماروں گا، بلکہ میں تو بہت خوش ہو رہا ہوں، یہ میرے دادا پردادا کی گفا ہے، جو بھی اس میں آتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن تم کتنی ہی دیر سے کھڑے رہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جس کا دل صاف ہوتا ہے بس وہی زندہ رہتا ہے، تمہارے دل میں کوئی بھی چور نہیں تھا تو اس لیے تم بچے ہو۔ ارے کیا مطلب؟ مجھے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تو بس اس ٹوکری کو گھور رہا تھا اور اچانک سے تم آ گئے۔ ارے یہ ایک جادوئی ٹوکری ہے جو بہت ہی زیادہ راشن یا کوئی بھی چیز مانگے تو وہ دے دیتی ہے۔ ارے یہ وہی جادوئی ٹوکری جس کی کہانیاں میری نانی سنایا کرتی تھی کہ کسی گاؤں میں ایک جادوئی ٹوکری رہا کرتی تھی، کیا وہی ہے؟ ہاں یہ وہی جادوئی ٹوکری ہے۔
اب تم اسے اپنے گھر لے جاؤ اور سکون سے اپنی زندگی گزارو تاکہ تمہاری خوشحال زندگی گزرنے لگے۔ تو تم اس میں بس لالچ مت کرنا، سب گاؤں والوں کی مدد کرتے رہو گے اور تم بھی کھاؤ گے۔ ہاں، مجھے تو سب کی مدد کرنے کا ویسے بھی بہت شوق تھا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ میرے پاس پیسے آئیں اور پھر میں مدد کروں سب کی۔ ارے ویسے یہ جادوئی ٹوکری تمہیں کیسے ملی؟ اور تم اس گفا میں کتنے سال سے رہ رہے ہو مجھے بتاؤ۔ ارے تمہیں اس بات کی جاننے کی ضرورت نہیں، بس تم یہ ٹوکری لو اور یہاں سے جاؤ ورنہ تمہیں کوئی انسان دیکھ لے گا۔ ارے کوئی انسان دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ ارے تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہاں سے جاؤ، اگر کوئی انسان دیکھ لے گا تو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ ادھر کسی بابے کو لے آئیں گے اور مجھے کسی بوتل میں قید کر دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے تم یہاں سے جاؤ اور اپنی زندگی خوشحال گزارو۔ پھر اتنا کہتے ہی وہ جادوئی ٹوکری اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اس کے بعد سے وہ گاؤں والوں اور اپنے دوستوں کی بھی بہت مدد کرتا ہے۔ ان کو سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ جادوئی ٹوکری کی مدد سے سب کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے، کسی کو آلو، پیاز اور پورے گھر کا راشن دیتا تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز سے منافع ملے تو ہمیں کسی دوسرے کو بھی اس چیز سے منافع دینا چاہیے، بلکہ اپنے پیٹ پر ہی ہاتھ نہیں مارنا چاہیے بلکہ دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے۔ اگر احمد چاہتا تو یہ اکیلے ہی کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے دوسروں کی بھی مدد کی، جس سے اب وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے۔